رسول کتنا خوش ہے، یہ میں آپ کو انیس کی زبان میں بتاتا ہوں کہ آج کی شب احکام مشیت کا شناسہ ایسا، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے، احکام مشیت کا شناسہ ایسا، کوثر ہو جلوں میں جس کے وہ پیاسا، کوثر ہو جلوں میں جس کے وہ پیاسا، ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا۔ ہائے 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 یا علی یا علی، سوچے جائے تقدیر سے نہ بابا، ایسا نعرہ تو نہیں، میرا کوئی شیرانہ نعرہ آئے تو پھر میں آغاز کروں تقریر کا، سب مل کر آخری آدمی تک تاریخی نعرہ آج کے جشن کا جو سیدہ کی بارگاہ تک جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت سلامت۔ کیوں؟ اب میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بتا گئے آپ معراج پر کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے، ہائے 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 ہائے، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، جہاں دیکھو چراغاں، جہاں دیکھو روشنی، جہاں دیکھو درود، جہاں دیکھو صلوات، جہاں دیکھو نعرے، جہاں دیکھو حسین کا جشن، رجب سے شعبان تک آ گئے، معصومین کے جشن ہیں کہ مہینے ختم ہو رہے ہیں، جشن ختم نہیں ہو رہے۔ ہائے 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 یا علی یا علی، بڑی توجہ دوستو، معصومین کے جشن ہیں، معصومین کے جشن ہیں، مہینے ختم ہو رہے ہیں، دن ختم ہو رہے ہیں، شبیں ختم ہو رہی ہیں، جشن ہے کہ ختم نہیں ہو رہے، ہر طرف پاکیزگی، ہر طرف طہارت، مجلس پاکیزہ، ماحول پاکیزہ، مولود پاکیزہ، میلاد پاکیزہ، شعر پاکیزہ، شاعر پاکیزہ، منتظم پاکیزہ، مومن پاکیزہ، مومنات پاکیزہ، ماحول پاکیزہ، ماحول پاکیزہ۔ اس لیے مسلسل جشن ولادت مناتے چلے آ رہے ہیں، 12 ربیع الاول سے شروع ہوئے تھے۔ غور کرے غور کرے، میں ایک سمری دے کے نتیجہ دوں گا۔ 12 ربیع الاول سے جشن منانا شروع کیا تھا مسلمانوں نے، جملہ سمجھے، 12 ربیع الاول سے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سارا اسی پر بیس کر رہا ہے حاجی صاحب، 12 ربیع الاول سے جشن منانا شروع کیا تھا مسلمانوں نے، صبح بہارا بھی ہوا، سرکاری محفل بھی ہوئی، صبح بہارا بھی ہوا، سرکاری سیرت کانفرنس بھی ہوئی، اس دن چراغاں بھی ہوا، عام تعطیل بھی ہوئی، صبح کا سورج نکلا، جشن شروع ہوا، سورج غروب ہوا، جشن غروب ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ارے کوئی ہے توجہ کرنے والا، اب کوئی دوسرا نہیں ہے، اب کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کوئی دوسرا نہیں جس کا جشن ولادت منا سکے۔ یا علی یا علی یا علی، اب کوئی ذرا سا بیدار ہوتے جاؤ، جشن کے عالم میں آؤ، اب کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ سلامت رہے سلامت رہے، نعرہ حیدری، کمال ہے کمال ہے، ہار بھی مجھے پڑا، نعرہ بھی میں لگا رہا ہوں، مل کر سلامت رہے سلامت رہے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ 12 ربیع الاول کی صبح جشن شروع کیا، سورج غروب ہوا، جشن بھی غروب ہوا، اور 12 ربیع الاول سے لے کر آج 3 شعبان تک کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ایسا رہبر،
ایسا رہنما. ایک جملہ کہہ دوں توجہ کرو گے, جشن ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ایسا رہبر, ایسا رہنما نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا پاکیزہ بچہ جس کی ولادت پہ جشن ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. توجہ کرے. جیو جیو بیٹا, جیو بیٹا شاگرد. کوئی نہیں ہے, سلامت رہو بیٹا. کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. یہ پاکیزہ خون کی علامت ہے. جیو جیو مولا سلامت رکھے. جیو ایسا نہیں ہے کوئی پاکیزہ بچہ. یا میں پھر جملہ کہوں دوستو, نہیں پیدا کیا کسی ماں نے. چیلنج کر رہا ہوں, نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ایسا بچہ مسلمانوں کے رہنماؤں میں جس کی ولادت پر جشن منایا جا سکے. ہم 12 ربیع الاول سے لے کر رجب تک, 13 رجب سے لے کر آج 3 شعبان تک, آج 3 شعبان سے لے کر 14 شعبان تک, 14 شعبان سے لے کر 15 رمضان تک مسلسل اپنے 14 کا جشن منا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کی ولادت قابل تذکرہ نہ ہو ان کی شریعت چلا نہیں کرتی. کتنے بیٹھا ہے, سوچو سوچو. جملہ ہوگی بڑی طرح جیو جیو. یہ آئے گا تاریخی نعرہ. جیو جیو میرا بیٹا. سلامت رہو. علیم مولا, 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 علیم مولا. نعرہ حیدری. جشن آیا نا. سلامت نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ایسا بچہ, نہیں پیدا کیا. 12 ربیع الاول کو صبح جشن منایا, سورج غروب ہوا, جشن بھی غروب ہو گیا, اور یہاں مسلسل بلا فاصل چراغ سے چراغ جل رہا ہے, شمع سے شمع جل رہی ہے, نور سے نور جل رہا ہے. پہلے محمد سے, یا علی یا علی یا علی, پہلے محمد سے, اور پھر مقام فخر پر میرے دوستو اس جملے کو سن کر جاؤ. تحفے کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں یہ جملہ. یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور میں اس عظیم مرکز شریعت میں اپنے مولا کے جشن ولادت کے موقع پر عرفان حیدرآبادی اپنے کلیجے اور اپنے اعتماد کی پوری توانائیوں کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آج کی میری یہ تقریر سننے کے بعد کسی کے دماغ میں خناس سمایا کہ وہ اپنے رہبروں کا جشن منانے بیٹھ جائے کل سے کہ صاحب کیوں نہیں منا سکتے, تو میرا دعویٰ ہے خط غلامی بھی لکھ دوں گا, اپنے آپ کو کافر بھی لکھ کے دے دوں گا. چاہنے کے باوجود بھی کوئی اپنے رہبروں کا جشن ولادت نہیں منا سکتا. یوم وفات تو منا سکتے ہو. سوچو 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 سوچو. یوم وفات تو منا سکتے ہو, جشن ولادت اگر چاہو بھی کل تو نہیں منا سکتے. چراغا بھی کر لو گے ضد میں, جھنڈیاں بھی لگا لو گے ضد میں, ہار بھی اکٹھے کر لو گے ضد میں, مولوی بھی بلا لو گے ضد میں, مولوی بھی بلا لو گے ضد میں, مولوی بھی بلا لو گے ضد میں, ان کے گلے میں ہار بھی ڈال دو
دو گے ضد میں، پوسٹر بھی لگا لو گے ضد میں، اعلان بھی کر لو گے ضد میں، یوم ولادت بھی لکھ دو گے ضد میں، مجمع بھی تھوڑا بہت اکٹھا کر لو گے ضد میں، لیکن خدا کی قسم جامعہ ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک اور ریاض یونیورسٹی سے لے کر مدرسہ دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر اچھا اور منصورہ تک، اچھا اور منصورہ سے لے کر رائے بنٹ کے ریگستانوں تک اپنے بڑے سے بڑے مولویوں کو امام کعبہ عبداللہ بن سمیل سمیت بلا لو، اگر وہ کھڑے ہو کر تمہارے رہنماؤں کے یوم ولادت پر ایک لفظ کہہ دے تو میری زبان کاٹ دے۔ پتہ چلا نا کئی علی والے بیٹھے ہیں، معلوم ہوا نا کہیں، بہت توجہ، یاد رکھو اگر اکٹھے بھی ہو گئے جتنے میں نے یہ حوالے دیے ہیں، مل کر بھی چاہو تو امام کعبہ سمیت کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی اکٹھا کر لو، یہ سب اکٹھے کر لو گے، لیکن کسی رہبر و رہنما کے یوم ولادت پر ایک لفظ بول نہیں سکتے۔ حالانکہ میری تو خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، میں تو دعا بھی کروں گا اللہ کرے جشن بھی مناؤ، یوم ولادت بھی مناؤ، سارے اپنے علماء بھی اکٹھے کرو، جن کے لشکر بنائے پھرتے ہو ان کی یوم ولادت پر اللہ تمہیں بولنے کی توفیق بھی دے۔ کیا بولو گے، کیا بولو گے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ جی بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہو گے جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ اول تو یوم ولادت منانے بیٹھو گے تو خدا کی قسم پہلے تو تاریخ ولادت کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار، آخری آدمی تک جملہ دے رہا ہوں، جملہ صاحب آپ کی دعائیں، خواجہ اجمل بھائی، بشارت بھائی، جعفر علمی صاحب، اعجاز بھائی سب کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک تاریخی جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اول تو کہو گے کیا یوم ولادت پر تاریخ ولادت کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ابو ہریرہ کی روایتی دھاندلی کے ذریعے سے کوئی تاریخ ولادت لے بھی آئے تو ولادت تو مل جائے گی، ولدیت کہاں سے؟ فیصلے جشن سلامت کتنے گیا میرا شیر؟ اٹھنا صحیح، پوری طاقت سلامت رہو۔ اگر یوم ولادت اگر منانے بھی بیٹھے تو ولادت کی تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ تاریخ بھی لے آئے تو اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی، اگر شیخ صاحب کا لحاظ کر لیا میں نے، لفظ بدل دیا، اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی اگر لے آئے تو ولادت میں کہو گے کیا؟ ہاں میں جوڑا کہہ رہا ہوں، ولادت میں کہو گے ساری فضیلتیں مانتا ہوں شیخ صاحب، ساری فضیلتیں مانتا ہوں، لیکن یہ فضیلتیں شروع ہوئی ہیں مسلمان ہونے کے بعد، احترام شروع ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد۔ ولادت میں کیا کہو گے؟ پیدا ہوئے کافر، پلے کافر، بڑے کافر، ماں کافر، باپ کافر، دادا کافر، پردادا کافر، قوم کافر، قبیلہ کافر، بچپن کافر، لڑکپن کافر، جوانی کافر، بڑھاپا منافق۔ کیا سنا؟ کیا کہو گے تاریخ میں؟ کیا کہو گے تاریخ میں؟ تاریخ میں کیا کہو گے یار؟ توجہ ہے ہمارا تمہیں صاحب، جملہ بسم اللہ، کیا کہو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس معراج پر کیا کہو گے؟ اچھا میں ایک جملہ کہوں، آپ توجہ کریں گے دوستو، پوری طرح آمادہ ہے جملے پر، کہو گے کیا؟ اور سنو، جن کے ذہن پوری طرح آمادہ ہے مولا کا جشن سننے کے، دنیا
اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور رہبروں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، یوم ولادت نہیں منا سکتی، اس لیے کہ یوم ولادت میں کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی کارنامہ ہی نہیں، فضائل کیا بیان، کس بات پر خوشی مناؤ گے؟ ہار پہنو گے کس بات پر؟ پھول ڈالو گے کس بات پر؟ سبحان اللہ کہو گے کس بات پر؟ جو ہے نا، خوشی مناؤ گے کس بات پر؟ ولادت میں کہو گے کیا؟ تخلیق میں کہو گے کیا؟ بچپن میں کہو گے کیا؟ خاندان میں کہو گے کیا؟ ارے خدا کی قسم یاد رکھو، یہ شرف ہم شیعان حیدر کرار کا ہے، اور قیامت تک اس شرف میں ہمارا توجہ چاہتا ہوں دوستو، کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا اپنے بڑے بڑے جن کے پرچم اٹھائے پھرتی ہے، وہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کا یوم ولادت بھی نہیں منایا جا سکتا۔ ان کا مقابلہ میرے علی سے کرتے ہو، علی تو بہت دور کی بات ہے، ارے ان سے زیادہ قابل فخر تو آج 25 دسمبر کو محمد علی کا یوم ولادت ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، محمد علی کا نہیں غور کر رہے، نہیں مقام فخر ہے سارے پاکستان میں، سارے پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے یوم ولادت قائد اعظم کی، یوم ولادت قائد اعظم کی۔ پونجا کا بیٹا تھا، کراچی میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا۔ یا علی یا علی یا توجہ ہے نا، مقام فخر تو ہے نا یار، کتنی اپ ٹو ڈیٹ بات ہے۔ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، پیدا ہوا تو مسلمان تھا، پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، پیدا ہوا تو محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، پیدا ہوا تو علی ولی اللہ کہہ رہا تھا۔ ایویڈنس دوں گا، پیدا ہوا تو اس وقت علی ولی اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، علی ولی اللہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے کہ جب پیدا ہوا تو شش امامی تھا، جب جوان ہوا تو اسنا عشری ہو گیا، تو شش امامی بھی علی ولی اللہ کہتا ہے۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس دے رہا ہوں پورا۔ پیدا ہوا تو شش امامی تھا، لا الہ الا اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا۔ پیدائش میں فضیلت تو ہے، ارے فضیلت ہے تو ماں باپ نے بچے کے چہرے کو دیکھ کر کہا محمد علی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے نا، چہرے کی تمکنت دیکھی، چہرے کی آب و تاب دیکھی، چہرے پہ صباحت دیکھی، چہرے پہ عزم دیکھا، چہرے پہ مسلمان نسلوں کا مستقبل دیکھا، چہرے پر حوصلہ دیکھا، چہرے پر تمکنت دیکھی، چہرے پر صلاحیت دیکھی، چہرے پر قابلیت دیکھی۔ ذہین ماں باپ نے کہا محمد علی، چونکہ بچے کا نام 25 دسمبر کو محمد علی رکھ دیا تھا، اس لیے محمد علی کے بعد انہی ماں باپ کو پروردگار نے صرف نام رکھنے کے انعام میں جو بچی عطا کی وہ فاطمہ کہلائی۔ اب دیکھیں فضیلتیں، دیکھیں فضیلتیں، دیکھیں ٹیلی کرتے جائیں جو میں جملے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم۔ یہ تاریخ کی اتنی اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے قائد اعظم کا یوم ولادت منا سکتے ہیں، لیکن دنیا اپنے رہبروں کا یوم ولادت نہیں منا سکتی، اس لیے کہ ان کی ولادتوں میں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں، بعد میں فضیلتیں ہیں۔ ہم اگر 17 ربیع الاول کو یوم ولادت سرکار ختمی مرتبت مناتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ آج وجہ تکوین کائنات آیا ہے، آج علت غائیہ ممکنات آیا ہے، آج وجہ تخلیق شجاعت آیا ہے، آج علت غائیہ تزیین شجاعت آیا ہے، آج علم اول آیا ہے، آج عشق اول آیا ہے، آج حسن اول آیا ہے، آج عقل اول آیا ہے، آج عقل کل آیا ہے، آج دانائے سبل آیا ہے، آج مولائے کل آیا ہے، آج مولائے کل آیا ہے، آج بشیر و نذیر آیا ہے، آج سراج منیر آیا ہے، آج طہا آیا ہے، آج مزمل آیا ہے، آج مدثر آیا ہے، آج یاسین آیا ہے، آج الحمد کا سرنامہ آیا ہے، آج وہ آیا ہے جس کی زلفیں واللیل ہے، آج وہ آیا ہے جس کا چہرہ بشمس ہے، آج وہ آیا ہے جس کے رخسار بضحیٰ ہے، آج وہ آیا ہے جس کی پیشانی والقمر ہے، آج وہ آیا ہے جس کی آنکھیں مرج البحرین ہے، آج وہ آیا ہے جس کے ابرو کعبہ قوسین ہے، آج وہ آیا ہے جو سراپا رحمت للعالمین ہے، آج وہ آیا ہے جو علی کا بھی نبی ہے۔ یا علی یا علی، اندازہ کریں نا فضیلتیں دیکھیں،
फजीलतें देखते जाएं। यहां से हुसैन पर आएंगे। आज मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जो का। हम पहले मोहम्मद से शुरू होकर आएंगे पंजतन। बड़ी तवज्जो। 17 रबीउल अव्वल को फख्र से ऐलान करते हैं ना कि जब वो आया, जब वो पहला आया, जब वो पहला आया, जब वो पहला आया, जब वो पहला आया, आतश कदरे फारस ठंडा हो गया, कसरे कैसर के 14 मीनारे गिर पड़े। ये शिबली नौमानी कितना हाफजा फरामोश है। ये शिबली नौमानी, सारे नौजवान दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बड़े ज़ौक़ शौक से आते हैं मेरी गुफ्तगू और मेरी हौसला अफजाई के लिए। मौला आपको सलामत रखे। मुझे आपके समाज पर नाज भी है और फख्र भी है, इशारे को समझेंगे। ये शिबली नौमानी कितना हाफजा फरामोश है। खुद ही तो लिखा कि जब ये पहला आया तो आतश कदे फारस ठंडा हो गया। तवज्जो, आतश कदे फारस ठंडा हो गया। 1000 साल से ईरान के आतश कदे में जो आग जल रही थी वो ठंडी हो गई। खुद ही तो लिखा। 1000 आइए 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 मेहमान गिरामी तशरीफ ला रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ऐलान करें, ऐलान करें। उनका आप खुद ऐलान, आप खुद इस्तकबाल भी करें, ऐलान भी करें। इस्लामी जमहूरिया ईरान जनाब मोहम्मद तकी के आपकी इजाजत से मैंने अपने नाम दे कहता हूँ। बावाज़ बुलंद सलवात भेजिए साहब। देखिए माइक बिल्कुल नहीं चल रहा है सिवाय एक के। पाइंदे हैं, बहुत तवज्जो। हमारे मेहमान गिरामी हैं, हमारे कौंसल जनरल हैं, आए हैं, ईद मिलने के लिए आए हैं, ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन का कमाल ही ये है कि जो याद रखो मलूकियत में और हुसैनियत में यही तो फर्क है कि मलूकियत और हुसैनियत में फर्क से इतना है कि मलूकियत इंसानियत को हदों, सरहदों और जोग्राफिये में तकसीम कर देती है। हुसैनियत दूर दराज की सरहदों को भी बिला फसल कर देती है। तो नारा हैदरी जो है ना, जाने मोहतरम, मौला आपको सलामत रखे। आप जरा सा इन जुमलों पर तवज्जो फरमाते जाएं और गौर करते जाएं और मुतवज्जे रहें मेरी तरफ। ये तो आज बर्दाश्त करना पड़ेगा इन्हें, जश्न है। हाँ वो वहां वो कहा था ना जैसा, शायद आपका है, किसका शेर है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। ये हमारे ऐसी भाइयों के लिए कहा गया था कि वो नुसैरी ने कहा ना मौला को कि आप खुदा हैं, मौला ने उसे कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, कत्ल करके फिर जिंदा कर दिया। कहने लगे उन्हें पक्का यकीन हो गया। मार तो सभी सकते हैं लेकिन जो मार के जिला दे वो तो बिल्कुल ही खुदा है। मौला ने फिर कत्ल कर दिया, फिर जला दिया, फिर जी सलामत रहो। तो आखिर में और किसी की समझ में ये मसला बहरहाल आया नहीं था, लेकिन एक शायर ही ने ज़ैदी साहब हल किया कि आखिर में अल्लाह ने बज़बान शायर अली से यही कहा कि कहने दीजिए या अली, कहने दीजिए या अली, सरशारे उल्फत को खुदा, जुर्म के काबिल किसी मजहब में दीवाना नहीं। नारा हैदरी। जी जी मौला सलामत रखे। अब है कोई जो बारगाह जनाब सैयदा में बुलंद तरीन हदिया दरूद भेजे जो वहां तक जाए। एक पतवा और दरूद भेज दे मोहम्मद वाले। आइए, ये तो है मेरे भाई का। और आपको सलामत रखे। जश्न के माहौल को एक लम्हे इधर उधर न होने दें। मेराज पर जाएंगे बारगाह हुसैनी में।
حافظہ فراموش ہے یہ شبلی نعمانی، خود ہی تو لکھتا ہے کیا ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا. اس اعجاز حسین پر آپ غور کرتے تو آسمانوں پہ جا کے نعرے لگاتے. میں نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ پہلا محمد آیا تو آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا. یعنی ایران کا 1000 سال سے جو آتش جل رہی تھی محمد کے آنے پر ٹھنڈی ہو گئی. ادھر میں نے آتش کدہ فارس کا نام لیا، ادھر ایران آ گیا. جو ہے نا جانے مطلب یہ تائید کی بات ہوتی ہے. اب ذرا سا اس جملے پر غور فرمائیں. حضور تشریف لائے. اب ایک فیصلہ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے ان چاروں معصومین سے گزر کر میں 5ویں کی بارگاہ میں آؤں گا، لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا جان محترم، اور ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہو اور پوری توجہ، ایک ایک ذہن یہی رہے. سرکار تشریف لائے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا. قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے. قصر قیصر کے کتنا حافظہ فراموش ہے شبلی نعمانی. حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. اس میں ہنسنے کیا بات ہے؟ بکریاں دودھ ہی دیں گی اور کیا دیں گی. ٹھیک ہے نا، تو غور کریں. جیسے نہیں نا ذرا ایسے بھی ٹھیک ہے. حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. بڑی توجہ، یہ شبلی نعمانی کی حافظہ فراموشی دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ساری کتاب لکھ دی، سیرت النبی کی 6 کے 6 جلدیں لکھ دی. مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر نبی نہیں تھے. مگر 40 برس کے بعد نبی بنے. اتنا شرمندہ ماضی رکھنے والے مورخ. توجہ 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 توجہ، میری تقریر جہاں سے شروع ہوئی ہے. اس قدر شرمندہ اور دھندلا ماضی رکھنے والے مورخ، تجھے حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تو طٰہٰ و یاسین کی سیرت پر کتاب لکھنے بیٹھ. یہ بھی لکھتا ہے کہ آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا. یہ بھی لکھتا ہے کہ قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے. یہ بھی لکھتا ہے کہ حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا زیادہ شروع کر دیا. یہ بھی لکھتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے، بچپن گزارا تو نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا تو نبی نہیں تھے، جوان ہوئے تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے. ارے اگر 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں تو پیدا ہوتے ہی توجہ دوستو، مکے میں پیدا ہوئے. ایران کا آتش کدہ کیسے ٹھنڈا ہو گیا اگر یہ نبی نہیں تھا؟ توجہ 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 دوستو، ذرا سا بلند ہونا. مجھے امام حسین کی بارگاہ تک آنا ہے بڑی تیزی سے گزر کر. اگر یہ نبی نہیں تھے، صاحب کرامت نہیں تھے، صاحب اعجاز نہیں تھے، تو پیدا ہوئے مکے میں، آئے آمنہ کی گود میں، ٹھنڈا ہو گیا آتش کدہ فارس. قصر قیصر کے باطل بادشاہ کے محل کے 14 مینارے کیسے گر گئے؟ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے. کسی ایک کو تسلیم کر، یا تو مان یا پھر یہ بتا کہ میرے پہلے محمد کے علاوہ کسی بچے کی پیدائش پر، کسی مولوی کی پیدائش پر، کسی مفتی کی پیدائش پر آتش کدہ فارس تو دور کی بات ہے، کسی کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوا ہو. توجہ 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 جان محترم، آپ نے غور نہیں کیا، جملے پر ذرا غور کریں. قصر قیصر کے 14 مینارے بھی گرے، آتش کدہ فارس بھی ٹھنڈا ہوا. یہ نبی بھی نہیں تھے. ارے دونوں بات یاد رکھو، حق خود زبان کفر پر جاری ہوتا ہے. وجہ تکوین کائنات، اس وجہ تخلیق شخصیات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمنہ کی گود میں آتے ہی آتش کدہ فارس کو، آخری آدمی تک توجہ، آتش کدہ فارس کو ٹھنڈا کر کے اعلان کیا انسانیت کے لیے کہ میں تم جیسا بشر بن کے نہیں آیا ہوں، وہ رحمت للعالمین نبی بن کر آیا ہوں کہ اگر میرے دامن سے وابستہ رہے تو جس طرح میرے آنے پر آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا ہے، اسی طرح میرے تمسک سے جہنم کی آگ تم پہ ٹھنڈی ہے. ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی. اب غور کرتے جا جی، غور کریں. اجازت بھائی، صاحب، جی صاحب، سرکار، محتاج دعا ہوں اس مسئلے